اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 14 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ العصر اور گرامر میں جو ہے یدربو، یسمعو، یعلمو، یعملو اور ماذا جو ہے پڑھیں گے، اور نکات تعلیم یا شوق بھی دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً جو ہے 4445 بار آئے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 36,556 بار جو ہے وہ آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی۔ ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ کے لیے ہیں جو اس میں عقیدہ اور اعمال صالح ہیں، اور ان میں سے بقیہ 2 جو ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں کہ ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ سورت قرآن کی بنیاد ہے۔ ہمارے ایک امام کہتے ہیں اگر پورا قرآن نہ بھی اترا ہوتا، اللہ تعالیٰ صرف یہ ایک سورت ہی بھیج دیتے تو حجت جو اللہ کی پوری ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور ہم نے کیا کرنا۔ جتنے بھی مضامین ہیں قرآن کے وہ اس کے اندر آئے ہوئے جو 4 چیزیں ہیں، خصوصیات ہیں، ان کے اوپر جو ہے بیس کر کے جو ہے پورے قرآن کی جو ہے وہ ترتیب ہے۔ یعنی یہ سورۃ العصر اتنی اہم ہے کہ اس کے اندر جو ہے جتنے بھی قرآن کے اندر مضامین آئے ہیں وہ ان کے اوپر بیس کر کے چلتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کل آپ کو اس کی ایک بیس سلائیڈ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بنیاد جو ہے روٹ جڑ جو ہے سورۃ العصر ہے، اور پھر اس سے شاخیں نکلتی ہیں، اس شاخوں سے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی شاخیں اور پھر ان پہ پتے اور پھل پھول ہیں۔ اس طریقے سے قرآن کی ترتیب ہے، تو یہ اتنی اہم صورت ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہے۔ پہلا حصہ دیکھیں، پہلی آیت والعصر، 2 لفظ ہے۔ وہاں کے معنی قسم، عصر کے معنی زمانے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن صورتوں اور آیات میں صرف ایک لفظ ہو سمجھ جائیں وہ صورت جامع، وہ آیت جو ہے بہت ہی اہمیت ہے، کیونکہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب آپ کسی انتہائی جذبے کی شکل میں ہوتے ہیں تو صرف ایک لفظ کہتے ہیں، آپ پہ حیرت کا عالم تارہ تک کہتے ہیں اچھا۔ اسی طرح غصے میں تو کسی کو کہتا ہوں دیکھتا ہوں، پورا جملہ بھی نہیں کرتے، صرف ایک لفظ کہتے ہیں۔ قرآن کا یہ جو کسی صورت میں پوری آیت صرف ایک لفظ پہ ہو، سمجھتے ہیں بہت ہی اہم بات ہے۔ اگر 2 والی ہو تو اس سے کم، اگر کسی آیت میں 3 ہو تو وہ اس سے کم، 4 ہو تو یہ آخری حد ہے انتہائی اہم ہونے کی۔ اس کے بعد آیت میں بے شک جتنے مرضی لفظ آتے جائیں، 100 آ جائیں، 10 آ جائیں، 15 آ جائیں، 7 آ جائیں، وہ نہیں، لیکن یہ 1 سے 4 تک کسی آیت میں اگر الفاظ آتے ہیں تو اس پہ توجہ اور غور کرنے کی ضرورت۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ؟ پہلے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قسم ہے زمانے کی، ایک ہی لفظ ہے اس کے 2 حصے ہو گئے، قسم کھا لی۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کسی چیز کا یقین دلانا ہوتا ہے، مثلا اپنے سچے ہونے کا، ہم کہتے ہیں مجھے قسم ہے میں نے یہ کام نہیں کیا، قسم سے یہ کام میں نے نہیں کیا، قسم کھاتے ہیں یعنی انتہائی یقین جذبے کے ساتھ شدت کے، قسم ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، قسم کھاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اور ایک لفظ آ رہا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں بتا رہے، وہ توجہ کی بات ہے، غور کی بات ہے۔ آئیے، واہ کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے واہ اور جو ہم پڑھتے آئے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اس کے معنی قسم۔ جب کسی آیت کے شروع میں واو آئے تو وہ قسمیہ ہوتا ہے، جیسے والعصر، واللیل، والفجر، والتین۔ شروع میں جب کسی چیز کے آ جائے آیت کے شروع میں تو اس کے معنی قسم، اور جب یہ آیت کے درمیان میں آئے پھر یہ اور کے معنی دیتا ہے۔ تو آئیے یہاں دیکھتے ہیں، یہاں پہ یہ قسم کے معنی میں آیا ہے، وا کے دو معنی اور قسم ہوئے، اور وا العصر جو ہے زمانے کی۔ اس پہ غور کیجئے، الف لام آ رہا ہے اسم ہے، الف لام آ رہا ہے معرفہ ہے، آخر میں کوئی تا کی نشانی مؤنث کی نہیں ہے، مذکر لفظ ہے، واو نون یا نون الف تا نہیں آ رہے، واحد لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کئی صورتیں قسم سے شروع ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا، والفجر، واللیل، والنجم، والسماء۔ تو السر جو ہے زمانے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں عصر زمانہ یا عصر حاضر۔ اور جو ہے آئیے، زمانے کی قسم کس لیے کھائی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اس کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر، اسے کیا فکر ہے، کیا ہے کہ کوئی اسے کچھ کر لے گا یا کوئی اس کے خلاف کچھ کر لے گا؟ سب اس کی مخلوق ہے۔ ایک کن سے اگر وہ تخلیق کر سکتا ہے تو ایک جو ہے فن سے جو ہے ان سب کو ختم کر سکتا ہے۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام مختلف قوموں کے واقعات بیان کیے گئے۔ اگلی آیت دیکھیے، ان الانسان لفی خسر، بڑی اہم آیت، 4 لفظ ہیں، میں نے کہا تھا 4 لفظ تک جتنی آیتیں ہوتی ہیں نا ایک سے لے کر، وہ اتنی اہم، جتنے کم الفاظ ہو جاتے ہیں اتنی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ ان، بے شک، یقیناً، کیا، الانسان، تمام انسان، جیسے ہم کہتے ہیں نا الحمد، تمام تعریفیں، تمام جو ہے وہ شکر، الشیطان، تمام شیطان، یہاں پہ کیا، الانسان، تمام انسان، کیا جی، لا فی، لا کے معنی ہوتا ہے البتہ، تحقیق، یقیناً، یہ لا جو ہے تصدیق کے لیے آتا ہے، تحقیق، زور دینے کے لیے آتا ہے، حسر کے لیے آتا ہے، فی کے معنی ہوتا ہے میں، خسر، خسر، خسر کہتے ہیں نقصان۔ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے خسر؟ جی، آپ کے خیال میں یہ خسر جو ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ فعل۔ ویری گڈ، کوئی اور کچھ بتانا چاہے گا؟ سسٹر آپ نے کہا یہ فعل ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ اسے فعل کہہ رہی ہیں، حرف نہیں کہہ رہی، اسم نہیں کہہ رہی؟ کیا وجہ ہے، کیا چیز آپ کو نظر آئی جس سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ فعل؟ اس میں وہ علامتیں نہیں ہیں نا ساری جو اسم کی ہوتی ہیں، الف لام اور ٹھیک، ایک تعریف، ایک تو الف لام ہوتا ہے اسم کی پہچان، دوسری کیا ہوتی ہے جو پہچان؟ تنوین کے ساتھ اینڈ نہیں ہو رہا تنوین ہے۔ میں کیا کیا آتا ہے؟ تنوین میں کیا آتا ہے؟ تنوین تو اکیلا نہیں ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں ہے تنوین، صحیح۔ تنوین میں کیا کیا آتا ہے؟ آپ دہرائیے۔ اس میں 2 زبر 2 پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، بس یہی 2 ہوتے ہیں، کہیں 2 زیر کا ذکر تو نہیں ہوتا۔ تنوین میں سب جائے گا، ٹھیک ہے۔ تنوین میں 3 چیزیں ہم پڑھاتے ہیں، 2 ہوں، زبر صحیح۔ پیش، 2 زیر، 2 زیر بھی کہتے ہیں، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو 2 زیر کہیں نظر تو نہیں آ رہے؟ نہیں آ رہے ہیں نظر، نہیں نظر آ رہے ہیں 2 زیر؟ نہیں آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں۔ تو جب نظر آ رہے ہیں تو یہ فعل کیسے ہو گیا؟ نہیں، فعل نہیں ہوگا، اسم ہوگا۔ اسم ہو۔
اسم کی بنیادی پہلی کلاس، پہلی جو فرسٹ لیسن ہم شروع کرتے ہیں وہاں سے شروع بھی جو ہے الف لام یعنی اسم کو لے کے آتے ہیں، اور پھر دوسرے لیسن سے 20ویں لیسن تک ایک سلائڈ کنٹینیوس ہماری چل رہی ہوتی پہلے کہ عربی کے اندر الفاظ 3 قسم کے ہیں، اسم فعل حرف. پھر کہتے ہیں اسم کسی کا نام جیسے کتاب مکہ یا صرف جیسے مسلم مومن، اور اس کی پہچان یہ ہے جس حرف کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے. اگر الف لام نہ آئے تو اس کے آخر میں اگر 2 پیش ہوں، 2 زبر ہوں یا 2 زیر میں سے کوئی یعنی تنوین میں سے کوئی آئے وہ اسم ہوتا ہے. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اگر اس کے آخر میں واو نون یا نون الف لام نظر آئے تو وہ اسم ہوتا ہے. تو اب اس لفظ کو دیکھ کر مجھے بتائیے یہ اسم فعل حرف میں سے کس میں سے اسم کیسے پتہ چلا آپ کو کہ یہ اسم ہے؟ میں تنوین ظاہر ہو رہی ہے اس کے اندر. تنوین جو ہے بہت بڑی اصطلاح ہے، تنوین کو آپ کور نہیں کر سکتے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو تنوین کے اندر 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں. کیوں تنوین کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی آواز جو ہے نون کی ہوتی ہے. مثلا 2 پیش ہو تو ہم اسے پڑھیں گے خسرن، نون کی آواز ہے. 2 زبر ہو تو پڑھیں گے خسرن، نون کی آواز ہے. 2 زیر ہو تو پڑھیں گے خسرن، نون کی آواز. تنوین کا مطلب ہے جس لفظ کے آخر میں نون کی آواز آئے اور اس پہ یہ علامت 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر میں سے کوئی ہو تو اس کو تنوین کہتے ہیں. جب آپ تنوین کہتے ہیں تو آپ کا ذہن نہیں کھلتا، لیکن جب آپ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کہتے ہیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اب اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو 2 زیر نظر آ رہے ہیں. جب 2 زیر نظر آ رہے ہیں یہ اسی طرح ہے جس پہ الف لام نظر آ تو ہم کہیں گے یہ اسم ہے. اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ جو ہے الانسان جو ہے یہ فعل ہے تو میرا پہلا سوال اس سے ہوگا کہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ جی فعل ہے؟ کیوں؟ ہماری بنیاد ہم الف لام سے شروع کرتے ہیں کہ الف لام والا پکا اسم ہوگا، پھر تنوین والا پکا ہوگا. تنوین کیا ہے؟ تنوین ہمیں پتہ ہونا چاہیے 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں. تو یہاں پہ 2 زیر آیا اس لیے یہ اسم ہے. اگر یہ اسم ہے تو اگلا سوال پھر یہ ہوتا ہے آیا یہ اس میں معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اگر اس پہ الف لام لگا ہے تو معرفہ ہے، اگر نہیں ہے تو نکرہ ہے. پھر ہم اگلا سوال یہ کرتے ہیں آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ اگر یہ جمع ہوتا تو اس کے آخر میں واو نون یا الف تا میں سے کوئی آتا، وہ نہیں ہے تو لہذا یہ واحد ہے. اب آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا یہ مذکر ہے یا نہیں؟ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں بولتا ہے تو وہ مؤنث ہوتا ہے ورنہ مذکر ہوتا ہے. تو چلیے اب یہ مطلب یہ ہماری آج دس از اے گڈ تھنگ آپ بولیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون سی چیز آپ کو کلیئر نہیں ہے وہ میں اسے مزید آسان کر کے آپ کو بتاؤں، آپ کا کنسپٹ کلیئر کروں. ٹھیک ہے نا؟ it's not bad, it's a learning کہ اگر آپ یہ کورس پورا کر لیتی ہیں اور آپ کو یہ 2 زیر کا نہ پتا چلتا کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے تو یہ میرے لیے شرم کی باعث تھی کہ میں بتانے میں ناکام رہا کہ تنوین ہوتی کیا ہے. مجھے وہیں پہ جو ہے تنوین پہلے دوسرے لیسن میں جب میں نے لفظ تنوین کہا تھا یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہر وہ لفظ جس پہ 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہیں تو وہ جو ہے تنوین والا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اسے بولتے ہیں تو اس کے آخر میں نون کی آواز آتی ہے. 2 پیش تو ہم کہتے ہیں مسلمون، نون کی آواز، اور 2 زبروں تو ہم کہتے ہیں مسلمن، اس میں نون کی آواز ہے. 2 زیر ہوں تو ہم کہتے ہیں مسلمین، زیر کے ساتھ جو ہے بھی نون کی آواز. اس لیے ان کو کہتے ہیں یہ تنوین والے لفظ ہیں. یا تنوین کیا ہے؟ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یہ تینوں تنوین کہلاتے ہیں. چلیے ان اللہ مع الصابرین، ان بے شک، یہ ہم نے ان اللہ مع الصابرین سے یاد کیا تھا. بے شک انداز دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے بے شک. ابھی بات نہیں کی کیا بات ہے، پہلے یقین دلایا کہ بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. کیا؟ ان الانسان، ہاں یعنی ان 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ان اور ایک ہوتا ہے ان. اننا جو ہے یہ دونوں زیر سے شروع ہوتے ہیں، ان اور اننا. اننا اگر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور اگر ان ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے اگر. جیسے کہتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے.
تو یہ دونوں زیر والے لفظ ہیں، ان کو یاد رکھیے گا کہ ایک کے معنی جو ہے بے شک ہوتے ہیں اور دوسرے کے معنی کیا ہوتا ہے اگر. تو اب آئیے الانسان، الف لام سے دو معنی ہوتے ہیں، یا تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے لفظ یا پھر اس میں جو ہے ایک سب کا معنی آ جاتا ہے، وہ خاص انسان یا پھر وہ تمام انسان تمام نے ان سے بنانا ہے بنی نوع انسان، یعنی تمام انسان کل، حضرت آدم سے لے کر آخر تک تمام جتنے انسان سب مرد و عورت اس میں شامل ہے انسان کے. تو کیا ہے بے شک انسان، الحمدللہ کیا ہو گیا انسانوں کو. اگلا جملہ ہے لا فی، پھر کہہ رہا ہے بے شک یقیناً البتہ، لا جو ہے تاکید کے لیے ہے، لام اسے کہتے ہیں لام تاکید، زور دینے کے لیے. یقیناً بے شک بلا شک و شبہ، البتہ کیا ہے خسر، خسارے میں ہے. یہ اصل بات ہے، یعنی اس پوری آیت کے اندر دیکھیں اصل بات صرف ایک لفظ نے کہی خسارہ، اور اس سے پہلے کیا ہے 3 دفعہ زور دے دیا کیا ان بے شک، لفی یقیناً، البتہ، الانسان تمام انسان، یہ بھی جو ہے زور کے لیے کثرت، اور اس سے پہلے بھی جو ہے حسر آیا والعصر، قسم کھائی، قسم بھی زور کے لیے. تو ٹوٹل 5 لفظ آئے اور 4 دفعہ اس کے اندر جو ہے زور اللہ تعالیٰ دے رہی ہے. تو یقیناً کوئی بڑی بات ہے. پہلی بڑی بات تو یہ کہا کہ سارے انسان خسارے میں، ختم، کوئی بھی نہیں، آدم سے لے کر آخر تک سب خسارے میں ہے. اللہ نے سارے خسارے میں، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ تو سارا جو ہے بہت بڑی بات کہہ دی ہے اللہ نے. فیل لا کے معنی جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے البتہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. آئیے پہلے اس لا کو نپٹا لیتے ہیں. لا جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، یا لہو، اس کے لیے. ہم نے پڑھا تھا لہو، لہو، لکا، لی، تم ٹیبل بنایا تھا. اور جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، اور جب یہ حرف یا فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ. لیتدبروا، لی کے معنی یہاں تاکہ کی معنی ہے. ایک اور مثال لیجیے لیتذکروا، یا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اور جب یہ حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ، جیسے لقد، البتہ تحقیق، یعنی تاکید کے لیے آتا ہے. پھر یہ اسے کہتے ہیں لام تاکید. تو یہاں پہ کیا ہے لفی، یہاں بھی البتہ تحقیق. تو یہ لام کے 3 جو ہے استعمالات ہیں. ایک یہ کہ جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لیے، جیسے باللہ ہے اور لو. ایک یہ ہوتا ہے یہ جب کسی فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ کے معنی، جیسے لیتدبروا، تاکہ وہ غور کریں، یا تذکر، وہ تاکہ نصیحت حاصل کرے. اور جب یہ آتا ہے کسی حرف کے ساتھ تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ کے، جیسے لقد یا لفی، البتہ تحقیق، یہ تاکید. تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں کس میں آیا ہے، یہاں حرف کے ساتھ فی، لفی، تو کیا ہوا تاکید کے لیے ہے، تاکہ. تو آئیے فی معنی میں خسر من خسارہ گھاٹا. خسر یا خسارہ ایسے نقصان کو عربی میں کہتے ہیں جس میں اصل پونجی بھی چلی جائے. مثلا ایک شخص نے 1 لاکھ روپیہ لگا کے ایک کاروبار شروع کیا، دکان کھولی. سال کے بعد جب اس نے حساب کیا تو پتہ چلا دکان خالی ہے، جو منافع آیا تھا وہ بھی گیا اور جو اصل سرمایہ تھا لگایا تھا وہ بھی گیا. مثلا جو کچھ اس نے کمایا تھا بنایا تھا وہ لاس ہو گیا اور دکان جو ہے جل گئی، یا کوئی ساری دکان کا مال نکال کے لے گیا. تو اس کا کیا ہوا، اسے کہیں گے خسارہ، کہ اس کے اپنے جو 1 لاکھ اس نے لگائے تھے وہ بھی گئے اور اس میں پورے سال میں جو اس نے منافع لیا تھا وہ بھی چلا. ایسے جو ہے خسارے کو کہتے ہیں، ایسے نقصان کو کہتے ہیں خسر. خسر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تمام نیکیاں، تمام اعمال، ہر چیز جو ہے ضائع ہو جائے گی. کیوں؟ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ 4 دفعہ زور دے کے، قسم کھا کے 3 دفعہ زور دے کے، ٹوٹل 5 الفاظ کہہ کے ایک لفظ اس میں ہمیں کہہ رہا ہے خسر. کون؟ تمام انسان.
تو فکر کی بات ہے. آئیے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر سارے خسارے میں تو پھر کیا بنے گا. دیکھیے والعصر ان الانسان لفی خسر 4 بار تاکید کر دی. قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کی اکثریت خسارے میں ہے. یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتا چلنا چاہیے اور بے چینی محسوس کرنی چاہیے کہ میں بھی فوری دعا کروں کہ اللہ مجھے خسارے سے بچا. قرآن میں دی گئی تاریخ سچی اور سب سے اہم تاریخ ہے. اس میں اللہ نے مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور اس کے رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد نہیں. انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان سے دور رہیں جو نقصان چیزیں پہنچاتی ہیں. تو آئیے اسے ایک بار دوہرا لیتے ہیں، پھر اگلے حصے کی طرف چلیں. والعصر ان الانسان لفی، قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان جو ہے وہ نقصان میں، خسارے میں، گھاٹے میں ہے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ہے. مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گزرے ہوئے زمانے کا حساب اور پلان بنانے کے لیے. کیا ہے؟ آئیے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب جو ہے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. پہلے تو سب کو نقصان کا بتا دیا، پھر کہا البتہ، ہاں، الا، سوا، جیسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، کوئی نہیں ہے معبود سوائے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی اہم اسلوب ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت یا جو ہے کسی چیز کے اوپر جو ہے بہت شدت سے زور دینا چاہتے ہیں، پہلے اس کی نفی کر دیتے، پہلے اس کا انکار کرتے. لا الہ کی میں نے لا، کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں ہے، جاؤ. ہاں الا اللہ، صرف اللہ ہے. یہاں بھی وہی اسلوب ہے. پہلے کا سارے میں گھاٹے میں، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ الا الذین، ہاں البتہ وہ لوگ. الذین یہ جمع ہے، الذی اس کی واحد ہوتا ہے، اس کی معنی ہے جو لوگ آمن، ایمان لائے. یہ دیکھیں جمع کا ذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے آمنا، وہ ایمان لائے. آمن، وہ. اب یہ جمع کیسے بنا؟ فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے. جعلا، اس نے بنایا، جعلو، ان سب نے بنایا. فتح، اس نے کھلا، فتحو، ان سب. یہ واو الف جب لگاتے تو جمع غائب کا صیغہ کے معنی لاتے. تو یہاں پہ کیا لفظ آ رہا ہے؟ آمن، سب جو ایمان آئے. اور عاملو، وہی عمل کی جمع عاملہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، عاملہ عامل، سامعہ یا یہ پڑھا ہوا ہے نا ہمارا، وہی عاملہ جمع کے معنی میں ہے. کیا؟ الصالحات. یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، باقی جتنے ہیں سب خسارے. تو آئیے آگے چلنے سے پہلے یہاں پہ ہم اس ایک لفظ کو لے لیں گے، اس کی ساخت پہ غور کریں گے. الصالحات، ہاں جی، اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ الف لام سے پتہ چلا. الف اور لام سے. آیا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ. معرفہ ہے. کیوں؟ الف لام سے پتہ چلا. الف لام. اب اگلا سوال ہے، آیا یہ واحد ہے یا جمع؟ جمع. جمع. کیسے پتہ چلا کہ جمع ہے؟ آخر میں الف لام. یہ جو الف کھڑا ہے نا، جو یہ کے اوپر کھڑا الف نظر آ رہی ہے، اصل میں پورا الف ہے. عربی کا اسلوب یہ ہے کہ الف کو پورا لکھنے کے بجائے بعض اوقات کھڑی زبر کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمیں پتا ہے جمع لفظ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ واو نون، یا نون، یا الف تا آتے ہیں. تو لہٰذا الف تا آئی ہے تو یہ جمع کا ہے. اب اگلا آخری سوال آیا، یہ مذکر ہے یا مؤنث. مؤنث ہے. کیوں؟ ہم نے جمع میں یہ پڑھا تھا مذکر کی علامت واو نون اور یا نون ہوتی ہے اور مؤنث کی الف تا ہوتی ہے. تو لہٰذا اس لفظ کو دیکھتے ساتھ ہمیں چاروں باتوں کا پتہ چلا. نمبر 1، یہ اسم ہے. کیوں؟ الف لام. یہ جو ہے خاص ہے. کیوں؟ الف لام.
یہ جو ہے جمع ہے، کیوں؟ اس کے آخر میں الف تا آ رہا ہے، اور یہ جو ہے مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، کیوں؟ جمع مؤنث کی علامت الف تا ہوتی ہے۔ تو چلیے آئیے اب ان لفظوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے معنی سوائے، اس کی مثال تھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، اللہ یہ ہمارا پڑھا ہوا لفظ ہے۔ پھر ہے صراط الذین انعمت علیہم، ہم نے الذین پڑھا تھا کہ ان کا جو، یعنی جو لوگ، یا ان کا، یا ان جو لوگ۔ اور آمنو یہ ایمان لائے، ابھی میں نے بتایا یہ جمع ہے، واو نون سے ہم نے پہچان لیا، فعل ہے۔ فعل کی بھی پہچان کی علامتیں آپ کو پتہ ہی نہیں، ماضی کے اندر فعل کی پہچان کی ہوتا ہے، پہلی حالت کے آخر میں زبر آتا ہے، اور غائب کی جمع جو ہے واو الف ہوتی ہے، سامنے والے کے لیے جو ہے زبر تے کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے لیے جو ہے تے جو ہے پیش کے ساتھ ہوتا ہے، اور سامنے والوں کے لیے جو آخر میں تم یا کم ہوتا ہے، اور اپنے لیے جو ہے نہ ہوتا ہے۔ یہ ہے ماضی کی۔ اور مضارع کی علامتیں جو ہے آپ کو بتا دی، یہ 4 ہیں۔ آتین، یعنی یا تو شروع میں یا ہوگا، یا جو ہے شروع میں جو ہے تا ہوگا، یا شروع میں حمزہ ہوگا، یا نون ہوگا۔ یہ ہے کس کی؟ فعل فعل کی پہچان۔ آگے ایک سلائڈ آئے گی کمی، تو اس میں آپ کو یہ اس کی افعال کی جو شروع میں اور آخر میں نشانی آئے گی وہ سب میں بتاؤں گا۔ تو آئیے ابھی چلتے ہیں۔ ایمان، ایمان مومن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آمنو یہ وہی لفظ ہے جو ایمان اور مومن سے بنا، یا یہ اس سے بنے۔ وا اور عاملو یہ جمع ہے عاملہ کی، یہ ہم نے پڑھا ہوا لفظ ہے۔ صالح یہ واحد ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ جی 2 پیش والا لفظ ہے، کیا جمع ہوگی؟ جی صالحون، صالحون، واو نون بتا دیں۔ اور اگر یہ 2 زبر اور 2 زیر کے ساتھ آ جائے صالحن اور صالحین، تو تب اس کی جمع کیا ہوگی؟ صالحین، صالحین، یعنی یا نون لگا دیں گے دونوں صورتوں میں۔ اور یہ اگر مؤنث لفظ آ جائے صالحتن، اب اس کی جمع کیسے بنے گی؟ صالحات، صالحات، الف تا لگا دیں گے، تو یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ صالحات۔ صرف لکھنے کا فرق ہے، ہم اسے اس شکل میں پہچانتے ہیں، لیکن یہ الف جو ہے یہ جب کھڑی زبر میں آتا ہے تو یہ یہی چیز ہے جو یہاں پہ لکھی ہے، یہ اصل میں اسی طرح ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس کو آپ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ یہ مؤنث جمع کا صیغہ ہے۔ تو اے اللہ ہمیں عمل کرنے کی جو ہے توفیق، اور ہمیں عمل صالح جو ہے وہ نصیب فرما، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اپنا حساب کیجئے کہ آیا آپ کس حالت میں ہیں، آیا آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہر عمل کے لیے کچھ پلان بنائیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے۔ تو آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، یہ اہم بات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا تمام انسان، قسم کھا کے کہا سب انسان میں ہے، یقیناً، بے شک، بلا شبہ، لیکن پھر کہا البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ تو لہٰذا اسے دہرا لیجئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ اب آخری حصہ اس کا دیکھیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا، اگین 4 لفظ، اس کا مطلب اس کی تینوں ہی آیتیں بہت اہم تھیں۔ وہاں میں نے اور تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کے حق کی، وتواصو اور جو ہے ایک دوسرے کو نصیحت کی، کس کی؟ بالصبر، صبر کی۔ یعنی یہ جن لوگوں نے 4 کام کیے، ایمان لائے، نیک کام کیے، ایک دوسرے کو جو ہے حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی جو ہے کیا وصیت کی، تو وہ جو ہے کامیاب ہے۔ آئیے اس لفظ وتواصو کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو وصیت کی۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں دراسا، اس کے معنی ہوتا ہے پڑھا۔ پھر ہے درسا، اگر یہ را جو ہے درمیان میں رے ہے، اس پہ اگر شد آ جائے تو ہوتا ہے درسا، اس کے معنی ہوتا ہے پڑھایا۔ تو یہاں پہ لفظ درسا سے جو ہے آگے چلے تو یہ لفظ آتا ہے تدارسا۔ تدارسا اگر ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو پڑھایا۔ یہ مختلف افعال کی شکل ہے۔ دراسا اس کی اصل حالت تھی پڑھا، اور جب یہ درسا بنتا ہے لفظ تو پھر اس کے معنی ہوتا ہے پڑھایا۔ اور اگر یہ لفظ ہے تدارسا
تو اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کو پڑھائے. تو یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ تواسو آیا. تو آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں. تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تدارسا یہ واحد تھا, ایک دوسرے کو پڑھایا. جب اس کے آگے واو الف لگا دیں تو یہ کیا جمع بن جاتا ہے؟ تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ تواسو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت. یہ جو ہے لفظ وہاں سے نکلا ہے. حق اور سچ کیا ہے اور حق ہے کہاں؟ قرآن و سنت میں قرآن نے ساری تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا, گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. قرآن ہی سمجھ میں نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا اور دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ اگلا لفظ ہے بالصبر. علیحدہ کیجئے, با علیحدہ ہو جائے گا, آگے الف لام ہے اور صبر ہے, تو لہذا یہ جو ہے بالصبر یعنی صبر کے ساتھ. تو صبر جو ہے اصل میں کیا, یہ یہاں پہ الف لام موجود ہے, اس لیے یہ جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے, اسم. معرفہ ہے, واحد ہے اور مذکر. صبر سے کیا مراد ہے؟ نیکی پر صبر کرنا, گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا, مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. یہ 3 طرح کے صبر ہوتے ہیں, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. تو اللہ مجھے حق پہنچانے کی توفیق دے, قرآن و حدیث و سیرت کا مسلسل علم حاصل کرتا رہوں, علماء سے سیکھتا رہوں, صحیح طریقے کے بارے میں جانوں, اور علم حاصل کرنے کا پلان, دعوت, ٹریننگ کا کس طرح کیسے ماحول میں حاصل کروں اور دوسروں کو اس کی فکر. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. نقصان سے بچانے والی چیزوں میں ایمان اور عمل صالح, اچھے کام کے علاوہ جو ہے اور کام بھی ہے, یعنی دوسروں کو سچی حق بات بتلانا اور اس کی تبلیغ کرنا, دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کی نصیحت کرنا. دوسروں کو سچی بات بتاتے ہیں تو ہمارے پاس حق بات بتانے کے لیے بہترین منصوبہ ہونا چاہیے. کیا آپ کے پاس منصوبہ ہے؟ آپ اپنے والدین, دوستوں کے ساتھ مل کر منصوبہ بنائیے اور اس پر عمل کیجیے. یہاں یہ غور کیجیے, واحد جمع کے صیغے آئے ہیں. قرآن میں ہر جگہ ایمان والوں کو ٹیم کے طور پر مخاطب کیا گیا. بڑا کام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنے سے ہوتا ہے. کیا آپ بھی مل کر کرتے ہیں؟ حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے ایک اچھے ساتھی کو چن لیجیے جو آپ کے ساتھ رہے, سبق یاد دلائے اور آپ کی ہمت افزائی کرے. نیکی پر, مشکلات پر صبر کیجیے, اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجیے, اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی بات بتاتے رہیں. یہاں پہ غور کریں کہ لفظ وا آیا ہے. وا کے معنی ہے اور, وا وا اور, او نہیں آیا. او کے معنی ہوتا ہے یا. اگر 2 چیزوں کے درمیان او آ جائے تو اس کا مطلب یا یہ کر لو یا یہ کر لو, اور اگر واو آ جائے تو اس کا مطلب دونوں چیزیں آپ نے کرنی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ دونوں چیزوں کے لیے واو واو آیا, یعنی جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے, اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی بات بتانے کی وصیت کی, اور ایک دوسرے کو سمجھ. 4 واو کے ذریعے ملے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ غور سے دیکھ لیجئے, وا تواصو و تواصو بالصبر, واو واو آ رہا ہے. جس بندے میں یہ 4 صفات بھائی پائے جائے وہ خسارے سے بچے گا. یہ نہیں ہے کہ 1 2 یا 3 چیزوں سے جو بچ جائے گا. اسی لیے مجھے کہا یہ جامع صورت ہے, اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لاؤ, نیک عمل کرو, ایک دوسرے کو جو ہے کیا ہے حق بات کی وصیت کرو, ایک دوسرے کو بات, صبر کی تلقین. یہ 4 کام کریں گے, جو کریں گے وہ خسارے سے بچ گئے, باقی سب خسارے. تو یہاں کیا ہے, اللہ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا, جس کا مطلب ہے اور, یعنی ہر خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ او فرماتے, یعنی جس کا معنی ہے یا یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کرو. یہ نہیں کہا یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو, اور. آپ جاتے ہیں نا دکاندار, کیا کہتا ہے, آپ اسے ایک چیز کا کہتے ہیں, وہ کہتا ہے آگے سے, ابھی اس نے وہ نہ تولی ہوتی ہے نہ ناپی ہوتے ہے, فوٹ کہتا ہے اور. تو میں پتہ کیا میں کہتا ہوں 1 کلو اور تول دوں, وہ سمجھتا ہے کہ اسی چیز کو کر. میں کہتا ہوں یہ جو لفظ اور کہہ رہا ہوں یہ 1 کلو تول. او بھائی تو پہلا کام تو کر, پھر دوسرے کو آ کر. وہ کہتا ہے اور. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا 3 اور لے, جب تک یہ پورے نہ ہوئے بات پوری.
इकट्ठे ले लो। तुम इंसान हो, बेसब्रे हो, तुम्हें सब्र नहीं आता, तुम जो और के नारे लगाते हो, तो लो। एक चीज नहीं, ये चारों जब तक नहीं करोगे पूरे खसारे से नहीं बच सकते। वतवासौ बिल, तो आइए इसको एक बार दोहरा लेते हैं, ये बड़ी अहम सूरत है। इसमें देखें, वल अस्र इन्नल इंसान इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। 3 आयतें मुख्तसर तरीन है, हम हर वक्त इसी को पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं, कई कई रिकातों में पढ़ते हैं, छोटी सी है, लेकिन ये आपने नहीं समझा कि ये तो पूरे कुरान का खुलासा है। ये तो सबसे अहम बात है जो आप अपने आप पे लागू करते नहीं है और कहे जा रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि कसम है ज़माने की, तमाम इंसान खसारे में है, कोई शक नहीं है, कोई उसमें जो है यकीनन खसारे में, सवाए उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और एक दूसरे को जो है हक की वसीयत की और जो है सब्र की। हम हर नमाज में कह रहे होते हैं और खुद अपने ऊपर एक जो है वो क्या है सबूत बना रहे होते हैं। जब क़यामत के दिन जाओगे, अल्लाह कहेगा ये पढ़ी थी ना? हाँ, अल्लाह ताला हर नमाज में पढ़ी थी, बल्कि एक नमाज में कई कई बार पढ़ी थी, कई कई रिकातों में पढ़ी थी, सुन्नतों में भी पढ़ी, फर्ज में भी पढ़ी, नवाफिल में पढ़ी, वितर में हर जगह पढ़ी अल्लाह ने, ये तो बहुत पढ़ी थी। जब वो कहेगा इसको तो इसका मतलब आता है, यहाँ तो आपको अरबी नहीं आती, वहां दिमाग में सारी दुनिया की जबानें खुल जाएंगी, वहां आपको इसका तर्जमा होगा, कहेंगे हाँ तर्जमा तो ये। अगला सवाल होगा, तो तूने क्या किया? क्या तूने ये चारों चीजें की? अगर नहीं की तो तेरे पास क्या जवाब है कि तू कहता है कि मैंने पढ़ा और बार बार पढ़ा? क्या पढ़ा? खाक पढ़ा? जब अल्लाह कह रहा है कसम खा के और 4 दफा जोर दे के कि छोटी सी 3 लाइनों की जो है सूरत के अंदर, और उसमें भी एक लफ्ज 4 लफ्ज से आगे अल्लाह नहीं गया, 4 लफ्ज से ज्यादा नहीं है कि कहो कि जी ये तो पूरे इतने बड़े थे, कैसे जोड़ू, किसको जोड़ू, किसका तर्जमा किसका, वो भी नहीं, सीधे साधे 4 लफ्ज की 2 आयतें और एक लफ्ज की 3 आयतें हैं, टोटल 9 लफ्ज। डिवाइड भी करें तो पर आयत 3 लफ्ज बनते हैं। कोई मुश्किल लफ्ज भी नहीं बीच में लाया अल्लाह ताला कि कहें जी ये तो बहुत मुश्किल लफ्ज था, इसका तो तर्जमा ही नहीं आता। बात है सोचा भी नहीं, फिक्र नहीं की, जिक्र नहीं, समझा ही नहीं। कुरान समझने के लिए मैं आपको इंशाल्लाह कल जो है वो स्लाइड डाल दूंगा, दिखाऊंगा कि ये बेस है, रूट है कुरान की, इससे सारी चीजें ऊपर, इनमें से हर लफ्ज जो है उसके लिए कुरान एक्सप्लेनेशन कर रहा है, एक बार नहीं, कुरान के अंदर बार बार कर रहा है, 20 दफा 30 दफा। मसलन आमनू की तारीफ लाए, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माई व सिफातिही क़बिलतु जमीअ व अहकामी, ये है। फिर आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला व बाज़। ये आमनू का लफ्ज है, इसकी एक्सप्लेनेशन हो रही है। इन 2 जगह नहीं, कुरान में पता नहीं सैकड़ों जगह पे जो है आमनू का लफ्ज लाके उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसी तरह सब्र का लफ्ज है, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र को जो है एक्सप्लेन कर, एक एक चीज को कुरान ने सैकड़ों बार जो है ना वो दिया, और उसका लिंक जाके इस आयत के साथ बनता है, इस सूरत के साथ बनता है, जो खुलासा है। हमें तो खुलासा भी नहीं समझ आया, कुरान तो बहुत से उसमें तो बहुत है, कम से कम ये एक सूरत ही समझ लो तो जिंदगी संवर जाएगी। तो लिहाजा सूरतुल असल का खुलासा ये है, मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कुछ ज्यादा टाइम इस पे लगाया, क्यों ये मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अहम जो है वो सब्जेक्ट है, कुरान पूरा बेस इसके ऊपर है, जिसके लिए हम सीखने के लिए यहाँ इन क्लासों में आए हैं कि हमें अरबी आ जाए, कुरान। ये एक आयत, ये एक सूरत आ गई ना, आपका रास्ता जिंदगी का आसान खुल जाएगा, हर चीज खुल जाएगी। तो इसलिए मैंने इस पे ज्यादा टाइम लगाया। आइए अगले वक्त को हम अगले हिस्से को कम वक्त में पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक 14 भी और कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा 2 ग्रामर। और ग्रामर में जो है आज हम यद्रिबू, यस्मऊ, यालमू और यामलू के अफ़ाल देखेंगे, लेकिन उससे पहले टीपीआई। टीपीआई क्या है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सबके साथ मिलकर कीजिए। और ये हमारी मशहूर स्लाइड है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। जब तक आप इस स्लाइड को अच्छी तरह नहीं समझ लेते, आपकी हर चीज जो है वो रुकी हुई है। इसम, फेल, हर्फ, 3 चीजें हैं। इसम क्या? किसी का नाम, जैसे मिसाल के तौर मक्का, या सिर्फ जैसे मुस्लिम मोमिन। पहचान क्या है? 3 पहचान से बता दें। अलिफ लाम अगर किसी के शुरू में है, या फिर अगर किसी के आखिर में 2 पेश, 2 जबर, 2 जेर में से कोई आए जिसे तन्वीन कहते हैं, या अगर उस लफ्ज के आखिर में अगर जमा है तो वाव, नून, या नून, अलिफ ता में से आए, वो इसम। फिर ऐसा कलमा, ऐसा लफ्ज जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए। क्या? फतहा, उसने खोला, माजी का जमाना है। या मलूना, वो सब जो है अमल करते हैं। मुदारे यानी मुस्तकबिल और हाल दोनों के मायने हैं। तीसरी चीज होती है हर्फ, जो इसमें और जो है फेलों को मिलाए। और हमने अब तक के उसी वन में 9 पढ़ने थे, 9 के 9 पढ़ लिए। वो क्या है? पहले सेट में था ली, मी, अन। दूसरे में था बी, फी, अला। तीसरे में क्या था? इला, मा, इंदा। इनमें से ये पहले 7 जो है हरूफ जर है, और आखिरी 2 जो है ये हरूफ जर के तौर पर तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं हरूफ के तौर पे, लेकिन असल में ये इस। तो फिर हमने फेल देखा। हमने देखा अरबी में अक्सर अफ़ाल 3 हरूफ से बनते हैं, फ़ाइला, फ़ातहा, नून सौतरा, दुआ। फिर हमने देखा ज़माने की 3 किस्में होते हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल मुदारे और फ़ेल अम्र नहीं। फिर हमने ये देखा माजी में तब्दीलियाँ आखिर में होती हैं। क्या होती हैं? ज़बर होता है, वाव, अलिफ, ता, तू, तुम, ना और ता साकिन। और जबकि मुदारे में जो है तब्दीलियाँ शुरू में होती हैं। क्या होता है? या, ता, हमजा और नून, ये 4, इसको आतैन कहते हैं, यानी 4 ये मुदारे की इलामतें हैं। फिर हमने जो है ये बुनियादी टेबल देखे कि 4 बुनियादी टेबल है हमारे। कौन से हैं? फातहा, यफ्ताहु, नसरा, यंसुरु, दरबा, यदरिबु, सामिया, यस्मु। फिर हमने फेल मुदारे की प्रैक्टिस शुरू की। तो हमने जो है जो किया, हमने देखा फ़ाला से जो है क्या बना था? यफ़अलु, यफ़अलुना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलुना, नफ़अलु। फिर जाला से हमने बनाया यजालु, यजालुना, तजालु, अजालु, तजालुना, नजालु। फिर फतहा से हमने यफ्ताहु बनाया, यफ्ताहु, यफ्ताहुना, तफ्ताहु, अफ्ताहु, तफ्ताहुना, नफ्ताहु। फिर हमने जो है नसरा से जो है यंसुरु बनाया, यंसुरु, यंसुरुना, तंसुरु, हंसुरु, तंसुरुना, नंसुरु। फिर हमने आबादा से याबदू बनाया, याबदू, याबदूना, ताबदू, आबदू, ताबदूना, नाबदू। फिर खलका से यखलुकु बना, यखलुकु, यखलुकुना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकुना, नखलुकु। फिर हमने जो है ज़करा से जो है यज़कुरु बनाया, यज़कुरु, यज़कुरुना, तज़कुरु, अज़कुरु, तज़कुरुना, नज़कुरु। आज हम जो है वो तीसरा सेट शुरू कर रहे हैं। तीसरे सेट में पहला लफ्ज है दराबा। तो आइए दराबा का टेबल भी बना लेते हैं। दराबा वो मारता है या मारेगा। यद्रिबूना वो सब मारते हैं हमारे। 3 बार अरबी में दोहरा लीजिए। यद्रिबू, यद्रिबूना, यद्रिबू, यद्रिबूना, यद्रिबू, यद्रिबूना। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा, यद्रिबूना वो मारते हैं या मारेंगे। अगला है तद्रिबू, आप मारते हैं या मारेंगे। अद्रिबू मैं मारता हूँ। तद्रिबू, अद्रिबू, तद्रिबू, अद्रिबू, तद्रिबू, अद्रिबू। तद्रिबू आप मारते हैं या मारेंगे, अद्रिबू मैं मारता हूँ। और आखिरी हिस्सा है तद्रिबूना, आप सब मारते हैं या मारेंगे, नद्रिबू हम सब मारते हैं। 3 बार अरबी में दोहरा लीजिए। तद्रिबूना, नद्रिबू, तद्रिबूना, नद्रिबू, तद्रिबूना, नद्रिबू। तद्रिबू आप मारते हैं, नद्रिबू। पूरा टेबल देख लीजिए। यद्रिबू वो मारता है या मारेगा। यद्रिबूना वो मारते हैं या मारेंगे। तद्रिबू आप मारते हैं या मारेंगे। अद्रिबू मैं मारता हूँ या मारूंगा। तद्रिबूना आप सब मारते हैं या मारेंगे। नद्रिबू हम सब मारते हैं। अब मैं करता हूँ इशारा, आप मुझे अरबी लफ्जों से इशारे के बताइए। एक उंगली ऊपर दाईं तरफ, यद्रिबू, 4 उंगलियां ऊपर दाईं तरफ, यद्रिबूना, एक उंगली सामने की तरफ ऊपर, यद्रिबू, एक उंगली अपनी तरफ ऊपर, अद्रिबू, 4 उंगली सामने की तरफ, यद्रिबूना, 4 उंगली अपनी तरफ ऊपर, नद्रिबू,
اب میں لفظ عربی کا بولتا ہوں، آپ مجھے اس کا ترجمہ بتا دیجئے. یدربو، وہ वो مارتا मारता یدربون، وہ وہ مارتا مارتے ہیں تدربو، आप मारते हैं آپ مارتے ادربو، मैं میں मारता مارتے تدربونا، آپ आप سب सब مارتے मारते हैं تدربو. हम हम मारते हैं میں اشارہ کرتا ہوں، آپ مجھے عربی اور ترجمہ دونوں بتا دیجئے. ایک انگلی اوپر دائیں، यद्रिबु मारता है وہ مارتا ہے چار انگلی اوپر اور دائیں، वो मारते हैं वो मारते हैं انگلی سامنے اوپر کی طرف، آپ مارتے आप मारते हैं ایک انگلی اپنی طرف اوپر، میں مارتا ہوں چار انگلی سامنے کی طرف اوپر، تقریبونا سب مارتے ہیں आप چار मारते हैं انگلی اپنی طرف سامنے کی طرف. تقریبو ہم مارتے ہیں اب ایک ایڈوانس لیول ہم کر لیں گے، ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں ایڈوانس لیول کی طرف آ گیا ہوں. اگلا فعل ہے سامعہ. ٹھیک ہے جی، ٹیبل میں آپ کو زبانی ایک بار کرا دیتا ہوں. سامعہ سے یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یسمعون وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے، تسمعو آپ سنتے ہیں یا سنیں گے، اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا، تسمعون آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے، نسمعو ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے. ٹھیک ہے جی. اب میں کروں گا اشارہ، آپ نے مجھے عربی لفظ یہ سمعہ یسمعو والا بتانا ہے. جی ایک انگلی اوپر، یسماؤ چار یسمعو انگلیاں اوپر بڑی، یسماؤنا ایک انگلی سامنے اوپر، تسماؤ ایک تسمعو انگلی اسماؤ اسمعو اور اگر چار انگلیاں سامنے اوپر، تسمیعونا تسمعون اور منہ لگا کے جمع بنائیے تسمعون. اور اگر اپنی طرف وہ چار انگلی، نسماؤ نسمعون ٹھیک. اب میں اشارہ کروں گا، آپ نے مجھے یہ یسمع والا باب جو ہے اس سے عربی لفظ بھی بتانا ہے اور ترجمہ بتانا ہے. ایک انگلی اوپر دائیں، یسماؤ وہ سنتا ہے، چار انگلیاں اوپر اور دائیں طرف، یسمعونا وہ سب سنتے ہیں، ایک انگلی سامنے اوپر، تسمعو آپ سنتے ہیں، ایک انگلی اپنی طرف اوپر، اسماؤ میں سنتا اسمعو ہوں، میں سنتا ہوں چار انگلیاں سامنے اوپر کی طرف، تسمعونا تسمعون ہم سب سنتے ہیں، چار انگلیاں اپنی طرف. نسمعو ہم سنتے نسمعون ہم سب اب سنتے اگلا ہیں ٹیبل اس کے بعد آئے گا علیمہ کا. میں آپ کو ایک دفعہ ٹیبل سنا دیتا ہوں، پھر آپ سے یہ مشق کروں. یہ ہم زبانی کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں کنسپٹ ہو. دیکھ کر جو ہے وہ آدمی ویسے بھی بول لیتا ہے، وہ نہیں ہے. بات تب ہے جب آپ اپنے ذہن سے بولیں، سوچ کے بولیں کہ اچھا کیا آئے گا. اگلا ہے علیمہ. علیمہ سے ہوتا ہے یعلم. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، یعلمون وہ سب جانتے ہیں جانیں گے، تعلم وہ جانتے ہیں جانیں گے، عالم میں جانتا ہوں یا جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں جانیں گے، نعلم ہم سب جانتے ہیں جانیں گے. اب میں کروں گا اشارہ، آپ نے اس کا عربی بتانا ہے یعلم والے ٹیبل سے. یس ایک انگلی اوپر دائیں طرف، یعلم یعلم چار انگلیاں دائیں طرف اوپر، یعلمون اس کی جمع کر دیں. یعلمون تھا واو نون لگائیں، یعلمون ہو گیا. اگر ایک انگلی سامنے، عالم ایک انگلی سامنے اوپر، اوپر اپنی طرف عالم عالم. اور اگر چار انگلیاں سامنے کر دیں تعلمون تعلمون، یعنی واو نون لگا کے وہی تعلمون جمع ہو جائے گا. اور اگر اپنی طرف کر لیں نعلم نعلم. گڈ. اب آئیے میں کرتا ہوں اشارہ، آپ اس کا عربی لفظ بھی بتائیے، ترجمہ بھی بتائیے. ایک انگلی دائیں طرف. یعلم وہ جانتا ہے، گڈ. اور اگر چار انگلیاں ہوں، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، ایک انگلی اگر سامنے کی طرف ہو، تعلم آپ جانتے ہیں، ایک انگلی اگر اپنی طرف ہو، عالم میں جانتا ہوں، اگر چار انگلیاں سامنے کی طرف ہو، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، تعلمون سب اگر جانتے اپنی طرف ہو. نعلم ہم ہیں جانتے ہیں، جانتے گڈ. ہیں ایکسلنٹ. آئیے آخری اس جو سیٹ کا لفظ ہے عامیلہ. عامیلہ، آئیے اس کا ٹیبل میں آپ کو بتاتا ہوں. عامیلہ سے ہوتا ہے یعملو. یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، تعملو آپ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، عملو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں کریں گے. اب میں اشارہ کرتا ہوں، آپ مجھے عربی لفظ بتائیے. یعمل وہ
बस सिर्फ अरबी बताएं ताकि आपके ذہن में पहले अरबी का कंसेप्ट हो फिर उसका तर्जुमा बताएंगे जी। यामलूना, यामलू, एक उंगली सामने, तामलू, तामलूना, उंगली अपनी तरफ, आमलू, ये 4 उंगलियां सामने की तरफ, तामलूना, आमलू, तामलूना, या मलू नहीं आएगी, तामलूना। और अगर ये आ जाए नामलू, नामलू, एक्सलेंट जॉब। अभी जो आपने अरबी लफ्ज और इसका तर्जुमा बताना है जी। एक उंगली दाईं तरफ ऊपर, यामलू वो अमल यामलू, करता है या अमल करता 4 है, उंगली ऊपर और दाईं तरफ, यामलूना यामलू, वो अमल करते वो हैं सब या अमल करें। करते हैं, एक उंगली सामने ऊपर की तरफ, तामलू आप तामलू, अमल करते हैं या आप अमल करेंगे। करते हैं, अपनी तरफ, तामलू मैं अमल करता आमलू, हूँ या हम करूँगा। अमल 4 करते हैं, मैं उंगली अमल करता सामने की तरफ ऊपर, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे। 4 उंगली अपनी तरफ ऊपर। नामलू हम हूँ, अमल यामलू करते हैं या करेंगे। हम अमल करते हैं। गुड, एक्सलेंट जॉब। चलिए अब आते हैं हम अपने सबक की तरफ। तो ये दराबा से जो है ये हाल यदरिबु मारना कोई अच्छा काम नहीं है, तो हम चाहते हैं कि नहीं में जवाब दें। तो आप दीजिए जवाब, हल यदरिबु का नफी में जवाब दीजिए। ला यत्रिबु, गुड, एक्सलेंट। बिकॉज मुदारे में जो है हम ला इस्तेमाल करते हैं नहीं के लिए, माजी में मा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होगा, ला यदरिबु, हल यदरिबु जमा का सीगा आ गया। आप क्या जवाब देंगे? ला यत्रिबुना, इन दोनों में कोई फर्क होना नहीं है, जो सवाल है वही जवाब है, सिर्फ हल की जगह ला आ गया और तो कोई फर्क नहीं। हल तदरीबु, ला अजरिबु, ला अदरीबु, तदरीबु अदरीबु के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ला तदरीबु ना जो है, इसका क्या जवाब होगा? ला तदरीबु नदरिबु, नदरीबु के साथ। तो आइए इसे देखते हैं। हामिदुन दो पेज के साथ असली हालत है, फाइल है, काम करने वाला है, और इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और अगर ये दो जगह या दो देर से आए, ये दुगनी हालत है, इसे मफूली हालत कहते हैं। और ये मफूली हालत जो है वो क्या है? ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है जुमले में। हल यदरिबु हामिदा, क्या जवाब होगा? ला यजरिबु हामिदा, ये मार्केट में अच्छा काम नहीं है ना, तो इसे हम नहीं में जवाब दें। हल यदरिबुना हामिदा, ला यजरिबुना हामिदा, हल तदरिबु हामिदा, ला अजरिबु हामिदा, हल तदरिबुना हामिदा, ला ला। नजरिबु हामिदा। चलिए ये फिर अभी आप एक दफे बार दोहरा लेते हैं। फतहा यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिया यस्मु। ये अभी हमको पता चल गया कि माजी और मुदारी में फर्क क्या है। माजी के शुरू में या लगा दे तो मुदारे बन जाता है। फतहा या लगा दो और आखिर में पेश लगा दो, फतहा से यफ्तहु हो गया। नसरा शुरू में या लगा दो, आखिर में पेश लगा दो, यंसुरु हो गया। दरबा शुरू में या लगाओ, आखिर में पेश लगाओ, यदरिबु हो गया। समिया शुरू में या लगाओ, आखिर में पेश लगाओ, यस्मु हो गया। यानी पहला जो सीगा है, यानी जो टेबल का पहला पहला सीगा होता है, वो जो है उसका दायरे बनाने का तरीका शुरू में या लगाओ, आखिर में पेश। चलिए अब सामिया से हमने टेबल बनाया था, अब देख लीजिए। सामिया वो सुनता है या सुनेंगे, यस्मऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्मऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्मऊ हम मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्मऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्मऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। पूरा टेबल देख लीजिए। यस्मऊ वो सुनता है, यस्मऊना वो सब सुनते हैं, तस्मऊ आप सुनते हैं, अस्मऊ मैं सुनता हूँ, तस्मऊना आप सब सुनते हैं, नस्मऊ हम सब सुनते हैं। उसके बाद इसके मुकालमा देखिए। माजा यस्मऊ वो क्या सुनता है? यस्मुल कुरान वो कुरान सुनता है। माजा यस्मुना वो सब क्या सुनते हैं? यस्मुना कुरान वो सब कुरान सुनते हैं। माजा तस्मु आप क्या सुनते हैं? तो क्या होगा जवाब? जवाब क्या होगा इसका? अस्माउल कुरान, अस्माउल कुरान। कुरान मैं कुरान सुनता हूँ। तस्माउ का जवाब हमेशा अस्माउ से आएगा, तुम का जवाब हमेशा मैं से आता है। माजा तस्माउना तुम सब क्या सुनते हो? नस्माउल कुरान। नस्माउल कुरान तुम सबका जवाब जो है हमसे होगा। ये तब्दीली है जो हम अपनी बोलचाल में भी इसी तरह करते हैं, अरबी में भी है। अब आज ये आलिमा का टेबल है, देख लीजिए। आलिमा से यालमु वो जानता है ये जानेंगे, यालमुना वो सब जानते हैं ये जानेंगे, तालमु आप जानते हैं ये जानेंगे, आलमु मैं जानता हूँ ये जानूंगा, तालमुना आप सब जानते हैं ये जानेंगे, नालमु हम सब जानते हैं ये जानेंगे।
یہ ابھی آپ نے اس کی ایکسرسائز وربل کی ہے، اب آپ کو جو ہے کنسپٹ ہو جانا چاہیے ہم کہ اس کے بعد آخری ٹیبل ہے آمینہ آمینہ یا ملو یا ملو وہ عمل کرتا ہے کرے گا، یا ملونا وہ سب عمل کرتے ہیں کریں گے. یہ یا ملو لفظ ہم نے کہیں پڑھا ہوا ہے، کہاں پڑھا ہے جی؟ تقریباً ہر سبق میں پڑھا ہے. فیل میں جہاں ہم فعل کی تعریف کر رہے ہوتے تھے جی، ایسا کلمہ ایسا لفظ جس میں کام کرنے کا جو ہے تصور پایا جائے اور اس میں زمانہ پایا جائے، تو وہاں ہم دو لفظ پڑھا کرتے تھے، فاتحہ ملونا یا ملونا پڑھتے تھے نا، اور ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے تھے، ہم کہتے تھے آگے آئے گا، آ گیا یہ لفظ ہے، اس میں پہچان لیجئے. تو کیا ترجمہ ہے یا ملونا؟ وہ سب عمل کرتی ہیں یا عمل کرے. ٹھیک ہے، یہ سلائیڈ کل بھی آئے گی، کل آئے گی تو میں آپ سے اس کا ترجمہ پوچھوں گا. کیوں؟ اب تک ہم نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ لفظ آیا نہیں تھا، آج آ گیا، اب اس کو پہچان لو. یا ملونا وہ سب عمل کرتے ہیں. سب عمل کرتے ہیں. وہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے فتح اس نے کھولا، دوسرا ہے مضارع کی مثال یا ملونا. یا ملونا ہم ہر روز پڑھتے رہے، 13 دفعہ آپ نے سنا ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ یہ تو روز وہ لفظ ہم دیکھتے آتے ہیں. تعملون آپ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، عمل میں عمل کرتا ہے کروں گا، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں کریں گے، نعملون ہم سب عمل کرتے ہیں کریں گے. تو یہ ہو گیا ہمارا جو ہے پورا ٹیبل، اور 11 جو ہے وہ افعال کے ہو گئے ہیں. تو آئیے آپ کو ایک ایکسرسائز کراتے ہیں. یہ ایکسرسائز کل بھی ہم نے کی تھی. یدربو اس کی جمع کیا ہوگا؟ واو نون لگا دیجئے، یدربونا. یضربون یسمعو جمع بنائیے، یسمعون یسمعونا. یعلمو جمع بنائیے، یعلمون ہاں. یعملو جمع بنائیے، یعملون یعنی یدربو یدربونا، یسمعو یسمعونا، یعلمو یعلمونا، اور جو ہے یعملو یعملو. یہ ہو گیا غیب کے سے. اب آگے سامنے والا واحد دیکھیے، تدریبو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تدریبو کا جواب ہم کس سے دیتے ہیں؟ ادریبو. اسی طرح تسمعو کا جو اپوزٹ کیا ہوگا؟ اسمع اسمع اور جو ہے تعلم کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ عالم عالم تعلم. اور اگر تعملو ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ نعمل ناملو کہاں سے آ جائے گا؟ ناملو تو جمع کا سیدھا ہے. عمل یہ ہے عمل عمل کنسپٹ آپ کو ہم دینے کی کوشش کریں کہ ادریبو واحد ہے تو ادریبو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، تسمع واحد ہے تو اس کا اسمع جو ہے واحد آتا ہے، تعلم ہے تو اس کا واحد اپوزٹ عالم ہوتا ہے، تعمل پر جو ہے عمل. سب میں حمزہ لگتا ہے، یعنی تا اور حمزہ، تا تو تا تو تا تو تا تو والا یہ قصہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں تدریبونا اس کا اپوزٹ جمع کیا ہوگا؟ یہ جمع کا لفظ ہے تو یہاں ہوگا ندریبو. اور اگر وہ تسمعونا تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تسمع تسمع نسمعو نسمعو نسمعو. تسمعونا سامنے ہے، نسمعو اپنی طرف ہے. پھر تعلمونا اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ نعلم نعلم. اور اگر تعملونا ہو تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ نعمل اعمل. یہ ہم ڈائلاگ اسی بیس پہ کرتے ہیں، یہی ہمارے ٹیبل کی بھی یہی ہے. ٹیبل میں پہلے ہم غیب کے دو صیغے لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یعملو یعملونا. اسی طرح کرتے ہیں درب یدربو یدربو. اور سامنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے سنگل کا لیتے ہیں، ہم کرتے ہیں کیا؟ تدریبو ادریبو، یسمعو تسمعو اسمعو، یعملو اعملو. اور پھر جو ہے جمع کے لیتے ہیں، تدریبونا ندریبو، تسمعونا نسمعو، تعلمونا نعلمو، تعملونا نعملو. یہ اصل ہے. اگر یہ آپ کو آگے تو بہت آگے. آئیے جی کم وقت ہے، میں سوالات جوابات بتاؤں گا. پھر سماوات کا مطلب ہے آسمانوں میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دوں سے اگرچہ کہ یہ آیت ہی نہ ہو. اور مالک الناس کے معنی ہے لوگوں کا بادشاہ، کچھ کے معنی ہے نقصان خسارہ. سورۃ النصر میں کتنی بار تاکید کی گئی ہے؟ 4 بار. الصالحات کا معنی ہے اچھے اعمال. آمنو کا ترجمہ ہے وہ سب ایمان لائے. صالحات کی جمع ہے صالحات. نجات کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، ایک سے زائد جواب کیا؟
چاروں یعنی ایمان، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، دعوت اور ایک دوسرے کو حق کی صبر کی تلقین کرنا۔ حق کو بہتر طور پر پہنچانے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ قرآن کو سمجھیے، سیرت کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، حالات حاضر پر نظر کے چاروں جواب درست ہیں۔ وہ تواسو کا معنی ہے اور ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو۔ صبر کا معنی ہے نیکی پر صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، تکلیف پر صبر کرنا۔ اس کے بعد ہے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھیے، اللہ کی مخلوقات پر غور کیجیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، اپنی پیدائش اور موت کو یاد رکھیے، چاروں صحیح ہیں۔ ترجمہ کیجیے، ما فعلتم، تم آیا ہے تو لہذا آپ سب نے نہیں کیا۔ ترجمہ کیجیے، ولا انا عابد، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں۔ ترجمہ کیجیے، وقد خلقت، تو آیا تو لہذا اور تحقیق میں نے پیدا کیا۔ ترجمہ کیجیے، وَيَضْرِبُ، اور وہ مارتا ہے یا اور وہ مارے گا۔ دو ترجمے ہوں گے کیوں یہ مضارع، اب ہمیں مضارع کا پتہ چل گیا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ لا یسمعون کے معنی بتائیے، وہ سب نہیں سنتے ہیں یا وہ سب نہیں سنیں گے؟ یسمعون وہ سب سنتے ہیں یا وہ سب سنیں گے، یہ دو معنی دے گا۔ ماذا یسمع، جواب ہوگا یسمع القرآن، یا والے جو صیغے ہیں ان کا جواب یائی والا ہوتا ہے، یسمع یسمعون رہے گا، یسمعون یسمعون رہے گا سوال جواب میں۔ اس کے بعد ہے وَتَعْلَمُونَ کا مطلب ہے اور آپ سب جانیں گے اور آپ سب جانتے ہیں۔ ترجمہ کیجئے، افلا یعلمون، تو کیا وہ نہیں جانتے، تو کیا وہ سب نہیں جانیں گے؟ یعلمون، یعلمون یہ آ گیا پھر وہی لفظ، کیا ہے؟ دو ترجمے، وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے، دو ترجمہ۔ حل تعلم القرآن، نام عالم، تعلم آیا تو تعلم عالم، تعلم عالم یعنی آپس میں ان کا تعلق ہے۔ عربی بنائی، کیا آپ سب جانتے ہیں؟ حل تعلمون، حل تعملو صالحا، تو جواب ہوگا نام عاملو، تعملو عاملو۔ اس کے بعد حل تعملون خیرا، جمع آ گیا تو تعملون ناملو سے بدلے گا تو کیا ہوگا؟ نام ناملو خیرا۔ تو یہ آئیے ساتواں جو ہے ہوم ورک یہ ہے، ہم میں سے کچھ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، چند صورتیں یاد کر لیتے ہیں اور بار بار انہی کو جو ہے وہ ہر رکعت میں یا ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ مثلا انا اعطیناک کل کوثر پڑھ لیا، والعصر پڑھ لیا، قل هو اللہ احد پڑھ لیا، یہ سب سے مختصر تین ہیں، وہ یاد ہیں ہر بار بار۔ تو ایسا کیجئے کہ آپ یاد کرنا شروع کریں، آہستہ آہستہ جو ہے کچھ اور آیتیں، کچھ اور صورتیں اور کچھ جو ہے وہ حصہ قرآن کا حفظ کرنا شروع کریں، یاد کرنا چاہیں اور ان کو نمازوں میں جو ہے بار بار دہرائیں۔ ایسا مت کیجئے کہ صرف انہی چند جو ہے صورتوں کو پڑھیں، بلکہ آپ کو جو اتنی صورتیں یاد ہو گئی ہیں ان کے علاوہ جو ہے کوشش کریں کم از کم ہر روز ایک آیت یاد کریں۔ چند دنوں میں آپ کے پاس جو ہے نا ایک اچھا خاصا جو ہے وہ ذخیرہ ہو جائے گا قرآن کا حفظ کیا ہوا، اور اس کو آپ پڑھ سکیں گے۔ اس کے کئی فائدے ہیں، پہلی یہ آپ کو تلاوت سے خوشی ہوگی، دوسرا نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی اور زیادہ اجر ہوگا، اور تیسرا الفاظ معنی کا اعادہ ہو جائے گا، جو آپ نے سمجھ کے اور لفظ معنی کے ساتھ یاد کیے وہ آپ کو یاد ہوں گے، اور آپ کا حافظہ پختہ ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، میموری اس سے بڑھتی ہے۔ تو الحمدللہ آج کے جو ہے سبق کے اختتام تک ہم نے 174 الفاظ جو ہے اپنے پورے کر لیے ہیں، جو 36,556 بار آئے ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب۔ 7 ہوم ورک اپنے یاد رکھیے گا، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ جو ہے وہ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے اور پاکٹ بک سے، اور اس کورس کا لفظی ترجمہ جو ہے ہفتے میں کم از کم ایک بار سنیے، اپنے ساتھوں سے کورس کی باتیں کیجیے اور نماز میں مختلف صورتوں کا اعادہ کیجیے، یہ یاد کیجیے۔ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما کا فکر رکھیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور ٹیچر بننے کی نیت سے کلاس میں بیٹھا کریں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔